قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، انعام یہ ملے گا اللہ تم سے محبت بھی کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری خطائیں اور گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والے مہربان۔ اور پھر یہاں پہ بس نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی رحمت کے حصول کا سبب بتایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ رب کی رحمت چاہیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیے اور اس کی اطاعت کیجیے، قدم قدم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور پھر یہاں پہ بس نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو یہ نوید اور خوشخبری بھی سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے جنت میں انبیاء، شہداء، صادقین اور صالحین کا اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ساتھ بھی نصیب فرمائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور اس کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ گارنٹی ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، بہت ہی اور کس قدر اچھا ساتھ ہے ان لوگوں کا، کس قدر وہ خوش نصیب ہوگا کہ اس امت میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے جنت میں تمام انبیاء کا اس کو ساتھ نصیب ہو۔ کس قدر خوش نصیب ہے جس کو شہداء کا ساتھ نصیب ہو، صدیقین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے فرمایا ذالک فضل من اللہ، یہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے فضل سے اللہ یہ عطا فرمائے۔ ایک نبی کی اطاعت کی ہے اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل کا اللہ ساتھ نصیب فرمائے کہ جنت میں تو یقیناً ہی اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ ذالک فضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور یہ خاص اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا فضل ہوگا اور اللہ سبحانہ ہوا تعالی خوب جاننے والے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ ساری عزتوں کے مالک اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے جن کے نام اور ذکر کو بلند کر دی۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے نام کو بلند کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی ذکر کے مظاہر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے مقامات پہ، بہت سے اوقات میں جہاں اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آتا ہے۔ کفار تھے نا، مشرک تھے، دعوت نہیں مانی تو طرح طرح کی باتیں بھی کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ گارنٹی دی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رہتی دنیا تک جہاں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا نام آئے گا تو اس کے ساتھ ہی متصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آئے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس لیے حسان بن ثابت نے کہا تھا وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى اسْمِهِ، کہ اپنے نبی کا نام اور ذکر کس طرح بلند کیا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اس طرح ملا دیا کہ اذا قال فی خمس المؤذن اشہد، کہ پانچوں اذانوں میں جب مؤذن اشہد کہتا ہے تو جہاں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو دوسری پکار یہ ہوتی ہے واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھیے روز قیامت سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھولا جائے،
اور دربار الہی میں حاضری کے وقت خطیب خلق ہوں گے، پوری مخلوق کی طرف سے خطیب ہیں، تو سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حمد الہی کا جھنڈا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگا، اور جس کے نیچے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سمیت دیگر تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ اللہ کے رسول کے جھنڈے تلے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوگوں کو مایوسی کے وقت نوید اور بشارت سنائیں گے، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں سفارش کرنے والے ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ہی شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ اور پھر دیکھیے کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیں گے، سب سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے، اور پھر جنت میں دیکھیے سب سے بلند مقام سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے سب سے بلند مقام اگر کسی کو عطا کیا جائے گا تو وہ بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام محمود اللہ کے رسول کو عطا کیا جائے گا رب کی طرف سے، جو مخلوق میں سے اور کسی کے حصے میں نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور آپ رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد میں قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ دیکھیے اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اتنا بلند مقام عطا کرنا ہے تو ساتھ ترغیب اپنے محبوب کو بھی دنیا میں عمل کی دی ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تہجد کے وقت رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیجیے، اور یہ نماز آپ کے لیے زائد ہے، نفلی نماز ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے جو آپ کے علاوہ اور کسی کے حصے میں نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو یاد رکھنا، نگاہوں کے سامنے رکھنا، اور کتاب و سنت میں وارد جو جلیل القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہوئے ہیں ان کو نگاہوں کے سامنے رکھنے سے بھی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی۔ بندہ مومن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور مسلسل جس میں اضافہ ہوتا رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرمائے، جس محبت سے رب کی محبت نصیب ہوگی، جس محبت سے قیامت کے دن جنت نصیب ہوگی، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ 5ویں نمبر پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو جاننا اور یاد رکھنا، یہ بھی انہی اسباب میں سے ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے اور جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ فطری طور پر لوگ بلند اخلاق والے سے محبت کرتے ہیں، جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوتا ہے نا، لوگ اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور اس کی محبت خود بخود انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک تھے، عظیم اخلاق کے مالک تھے، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں دی گئی صرف ایک گواہی ہی کافی ہے جو رب نے فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کے بلند درجے پہ فائز ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ اے مومنوں کی ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، فرمایا یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ
اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قرآنی اوامر نواہی کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج میں رچ بس گئی تھی۔ یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن جس بات کا حکم دے دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے، اس بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ اور قرآن جن باتوں سے منع کرتا ہے، قرآن جن کاموں سے روکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں سے باز آ جاتے، دور ہو جاتے۔ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن میں جو حکم دیا گیا، اللہ کے رسول عمل کرنے والے، جس سے منع ہے اس چیز کو چھوڑ دینے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مراد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کی ایسی بلندیوں پہ فائز تھے کہ یقیناً نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی وہاں تک پہنچ سکا، نہ روز قیامت میدان محشر تک ان بلندیوں تک کو پہنچ پائے گا جیسے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا۔ کیا خود اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر، گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتنے والا ہے۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے معاملات میں۔ اس لیے ہمیں گھریلو ذمہ داریاں بھی جو ہیں ان کو عبادت سمجھ کے نبھانا چاہیے۔ حدیث سنی ہے آپ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو لقمہ تیری بیوی کے منہ میں جاتا ہے وہ بھی تیرے لیے صدقہ اللہ لکھ دیتے ہیں، اگر تیرا مقصود اس کے اوپر رب کی رضا ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، اچھا کون ہے جس کی بیوی اس کو کیا کہے، اچھا کہے۔ اور خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی۔ پہلی وحی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم کی حالت میں اپنے گھر کی طرف لوٹے ہیں، تو اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں تسلی دی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، کلا واللہ، ہرگز نہیں ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی قسم ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کے سامنے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت صفات تھی۔ انک لتصل الرحم، اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ وَتَحْمِلُ الْأَكْلَ، اور بے قصوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ تو مفلسوں کے لیے کمانے والے ہیں، کمائی کر کے مفلسوں کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور بڑے مہمان نواز ہیں آپ، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا انتظام کرنے والے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتی، جو حدیث آپ نے پہلے بھی سنی، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، ولا امرأۃ، نہ کبھی کسی عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا ہے، ولا خادما، نہ کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کسی خادم کو اپنے ہاتھ سے مارا ہے، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، سوائے یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تو پھر انبیاء اور رسل نے بھی تلوار اٹھائی۔ وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول نے انتقام نہیں لیا۔ وقتی طرف بڑا غصہ آتا ہے نا بندے کو، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے
جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان میں دوسرے پہلوان کو کمر کے بل گرا دیتا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے عند الغضب، جب اسے غصہ آئے، جب کوئی ایسی بات ہو، یہ پہلوان ہے، یہ حقیقی پہلوان جس کی مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چیز خود محمد الرسول اللہ کی سیرت میں موجود ہے کہ وَلَن تَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ فرشتے بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ حکم دیں ہمیں اس بستی کو تہس نہس کر دیں گے، یہاں پہ ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، یہ سیرت ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اچھے اخلاق ہمارے لیے ہیں کہ ہم مسلمان ان کے اوپر عمل کرنے والے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، فرماتی ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین، جب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کو کوئی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا کہ ان دو میں سے آپ کسی کا بھی چناؤ کر سکتے ہیں، تو سیدہ عائشہ فرماتی احدہما ایسر من الآخر، اگر ایک کام دوسرے سے کچھ آسان ہوتا تو الا اختار ایسرہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی والی چیز کو ہی اختیار کرتے، امت کے لیے مشقت نہ ہو، آسانی کا پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنے والے۔ ما لم یکن اسما، جب تک اس میں کوئی گناہ نہ ہوتا، کوئی نافرمانی نہ ہوتی۔ فإن كان اسما، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اگر کوئی گناہ کا نافرمانی کا کام ہے تو کان ابعد الناس منہ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ گناہ سے بچنے والے تھے، نافرمانی سے بچنے والے تھے، رب کی ناراضگی سے دور رہنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو کاموں میں اختیار دیا گیا، ایک برائی کا کام ہے، ایک اچھائی کا، تو چاہے پھر ظاہر اس میں کچھ مشقت بھی اللہ کے رسول نیکی کو اختیار کرتے، لیکن جہاں جائز ہیں دونوں کام جس میں آسانی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اس کو اختیار کرتے کہ کسی بھی کام میں امت کے لیے مشقت نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرنے والے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اخلاق عالیہ کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ما قال لی اف قط، اللہ کے رسول نے 10 سال میں مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ اور فرماتے ہیں وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ لِمَا فَعَلْتَ كَذَا وَهَلَّ فَعَلْتَ كَذَا، کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا ہو کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، یا یہ کہا ہو کہ انس یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے بلند اخلاق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، اور صرف یہیں پہ بس نہیں بلکہ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے رسول کو مکہ کے کافر بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے، کتاب و سنت میں جس کے دلائل موجود ہیں۔ جیسا کہ امام طبرانی نے لمبا قصہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی، جب حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا تو ان کے درمیان اختلاف ہوا کہ اب کون ہے جو اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ لگائے گا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا اس کی بات کو اختیار کیا جائے گا اور مانا جائے گا۔ اور طبرانی میں یہ الفاظ موجود ہیں لما رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد دخلوا، اگلے دن صبح سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے قالوا قد جاء الامین، تو تمام کے تمام لوگ پکار اٹھے کہ صادق و امین آ گئے۔ اس وقت ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا نہیں کی تھی، اور اس سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھنے والے، بلکہ اسی بنیاد کے اوپر سیدہ خدیجہ نے آپ کو پیغام بھیجا
کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کو اللہ کے رسول نے قبول فرما۔ تو نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے۔ اب یہ دیکھیے صحیح بخاری میں جو روایت ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈرائیے، آپ خود بچ رہے ہیں تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کی حد وسعت کوشش کیجیے۔ تو صفا پہاڑی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام کے تمام خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی تریدون ان تخیر علیکم اکنتم مصدقی، اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک گھڑ سوار ایک ایسا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو تمام کے تمام لوگوں نے کہا، صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں، نعم، جی ہاں، ہم آپ کو سچا تسلیم کریں گے، کیونکہ ان تخیر علیکم اکنتم مصدقی ما جربنا علیک الا ما صدقا، کیونکہ پوری زندگی آج تک ہم نے آپ کو سچا پایا۔ اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہے ما جربنا علیک کذبا، آج تک یہ جو 40 سال گزرے ہیں، آج تک ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ اس وقت بھی لوگوں نے تصدیق کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر دیکھیے کہ اسلام اور بعثت کے بعد جب وہ اللہ کے رسول کی جو جان کے بھی دشمن تھے، وہ بھی جب ابو سفیان ابھی تک اس وقت کافر تھے، اور شاہ روم ہرکل کے دربار میں جب ان کو پیش کیا گیا، تو اس وقت شاہ روم نے جب ان سے پوچھا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ، کیا تم اس نبوت سے پہلے، جب کہ اس نے اب نبوت کا اعلان کیا ہے، اس سے پہلے کبھی اس کے اوپر تم جھوٹ کا الزام لگاتے ہو؟ قال لا، تو ابو سفیان اگرچہ کافر تھے لیکن انہوں نے گواہی دی کہ نہیں، ایسا تو نہیں، ہم وہ جو اس سے پہلے بھی 40 سال گزرے ہیں ان کی زندگی کے، کبھی ہم ان کے اوپر جھوٹ بولنا تو الگ بات ہے، ان پہ اوپر کوئی الزام بھی نہیں لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے والے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق ہیں جو ہمیں اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو، اور ہم ان اخلاق و آداب کو اپنانے والے بھی بن جائیں۔ اور پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق کا ذکر کرنے کے بعد قاضی محمد سلیمان منصور پوری یہ تحریر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک بندہ مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان اخلاق کو سننے کے بعد بھی جس شخص کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا نہیں ہوتی، گویا کہ وہ ان تمام اچھی عادات سے ہی محبت کرنے والا نہیں ہے، اور کبھی بھی یہ اچھی عادات اس میں آ ہی نہیں سکتی جن کو ان چیزوں سے محبت ہی نہیں۔ یہ اخلاق اور یہ اداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہمارے سامنے بیان کرنے کا اور اس کو پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سیرت پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ چھٹا اسباب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ دلالت کرتا ہے، کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، یہ بھی وہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور ساتویں اور آخری نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے احوال پیش نظر رکھنا، اس سے بھی ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ کس طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدا جبل یحبنا ونحبہ، اے میرے صحابہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرنے والے۔ کہ دیکھیے جمادات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی،
تو ایک طرف بندہ مومن جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کو رکھ دیا ہے، کیا وہ چاہے گا کہ ایک پہاڑ مجھ سے سبقت لے جائے؟ پہاڑ تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور ادھر یہ مومن ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو۔ اور پھر یہی نہیں، وہ لکڑی کا ٹکڑا جو تھا، کھجور کا تنا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگا۔ کس طرح حدیث میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یوم الجمعۃ یسند ظہرہ الی خشبۃ۔ اللہ کے رسول جمعے کا جب خطبہ دیتے تو ایک لکڑی کا تنا، ایک کھجور کا تنا، اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا لیتے اور خطبہ دیا کرتے۔ اور پھر حدیث کے یہ الفاظ ہیں، فلما اکثر الناس، جب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابنوا لی ممبرا، میرے لیے ممبر بنوایا جائے۔ حسین انس بن مالک یہ راوی حدیث کے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا مقصد یہ تھا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے تاکہ تمام لوگوں تک میری بات پہنچ سکے، وہ اچھی طرح بات کو سماعت کریں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لایا گیا تو اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی کہتے ہیں، فَأَخْبِرْنِي أَنَسُ بْنُ مالک أَنَّهُ سَمِعَ خَشْبَةَ تَحِسُّ حَنِينَ الْوَالِدِ۔ فرماتے ہیں وہ راوی حدیث، مجھے انس بن مالک نے خود بیان کیا کہ میں نے اپنے کانوں سے خود اس کھجور کے تنے کی، کہ جس ماں کا بچہ اس سے جدا ہو جائے، گم ہو جائے، جس طرح وہ ماں روتی ہے، اس طرح میں نے کھجور کے تنے کے رونے کی آواز خود سنی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے والا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، جہاں پہاڑ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، جہاں وہ کھجور کا تنا جو آپ کی جدائی میں رونے والا ہے۔ اور پھر راوی حدیث کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ممبر سے اترے ہیں اور اس کھجور کے تنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں لیا ہے، تو تب حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ تنا جو ہے، جو بچے کی طرح رونے والا، اب وہ خاموش ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرمائے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔